السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم کلاس 6 کا یعنی چھٹی کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے گل صنوبر کی کہانی. تو چلو اسکرین پہ چلتے ہیں. اسکرین پہ چل کر میں آپ کو آج کا سبق، یہ ایک لوک کہانی ہے ایک بلوچ قبیلے کی، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پر آ گئے ہیں اور آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے گل صنوبر کی کہانی. یہ گل اور صنوبر حالانکہ پھولوں کے نام ہے، لیکن یہ اصل میں بھائی بہن کی کہانی ہے. بھائی کا نام تھا گل اور بہن کا نام تھا صنوبر. تو چلے آگے بڑھتے ہیں. تدریسی مقاصد کیا ہے اس کہانی کے؟ کہ بچوں کو لوک کہانی کے مفہوم، معنی و مفہوم سے متعارف کرانا. کہ لوک کہانیاں اصل میں وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو گاؤں دیہات میں یا قبیلوں میں سینہ در سینہ چلی آتی ہیں، اور وہ کہانیاں جو ہیں وہ عموماً کتابوں میں نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں لوک کہانی، جو ان کی قبیلوں میں مشہور ہوتی ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ بچوں کو بتانا کہ لوک کہانی کسی مخصوص خطے کے مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی عکاس ہوتی ہے. یعنی اس کہانی میں جو واقعات ہوتے ہیں اور جو جس طرح وہ بیان کی جاتی ہے، تو وہ اس کے اصل میں کسی بھی خاص مخصوص خطے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معاشرتی رویوں کی عکاس ہوتی ہے. مطلب وہ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کا انداز زندگی کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کہانی میں ہوتی ہیں، لوک کہانی میں. نمبر 3 یہ ہے کہ بچوں کو بتانا کہ لوک کہانی صدیوں سے مخصوص تہذیب کے اندر محو سفر رہتی ہے. یعنی حالانکہ بڑا زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن جو ان کا ایک انداز ہوتا ہے زندگی کا، ان قبیلوں کا، وہ اسی طرح مطلب سینہ در سینہ چلی جاتی ہے. تو آگے لکھا بھی ہے، یہ سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریر صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. یعنی یہ کہانیاں اصل میں تو سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو سناتے چلاتے رہتے ہیں قبیلے کے لوگ، لیکن اب جب جدید دور میں داخل ہوتے تو اس کو تحریری شکل دے دی گئی تاکہ محفوظ ہو جائے. تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے وہ ہیں تدبیر کرنا، مطلب کوئی ترکیب نکالنا. عیب، مطلب عیب تو آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں، برائیاں تلاش کرنا. تمتما اٹھنا یعنی چہرہ سرخ ہو جانا. فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ. الغوزہ ایک ساز ہے، یہ اس کا نام ہے الغوزہ. یہ اکثر بیشتر یہ جو قبائل ہوتے ہیں، خاص طور پر خانہ بدوش قبائل، وہ لوگ یہ الغوزہ کا جو ہے ساز یہ اکثر بجاتے ہیں. مارگزیدہ کا مطلب ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا. پختہ مطلب ہے کہ ایسی چیز جس پہ آپ پختہ یقین بھی ہوتا ہے، پختہ فش بھی ہوتا ہے، مطلب پکی چیز. مکین کہتے رہنے والے کو. چلیں اب آگے پڑھتے ہیں. یہ اس کا کہانی کو یہ لوگ کہانی جو ہے یہ ایک بلوچ قبیلے کے بارے میں ہے. محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی. اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے. محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی. اس وبا نے سینکڑوں گھر اور 20 محلے تباہ کر ڈالے تھے. جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا. لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا. کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر. جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا. اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا ہے، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو. اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھوپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے. رات سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی. بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں. لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کے جھوپڑوں پہ بھی پہنچ گئی. طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی. 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں.
بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ ایک 12-13 سال کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسد بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پڑتے اس طرف چلے، آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسحری پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار و غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام ظہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا جو ظہیرہ اس کے سپرد کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر ظہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقع پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ ظہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو ظہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکا یک ظہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن ظہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔
بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ ظہیرہ نے کہا جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور ظہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھے کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کی قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ ظہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس سے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور ظہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ ظہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے ظہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ ظہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ یاد دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اسے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ ظہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ظہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مار گزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ ظہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ علامہ راشد الخیری کی تحریر ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ جو لوک کہانیاں یہاں ختم ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے یہ کہانی آج پڑھ لی ہے۔ اب اس کی چونکہ کافی ویڈیو طویل ہو جاتی ہے لہٰذا ایک ویڈیو میں یہ سمانا مشکل ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کی مشق اپلوڈ کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جو ہی میں نیا اس کی مشق اپلوڈ کروں آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے۔ تو آئندہ سبق کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، ناصر، فی امان اللہ۔